اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کسی راستے پر جا رہا تھا تو اسے راستے کے اوپر ایک کانٹا ملا. غصن شوکن، کانٹے دار ایک ٹہنی ملی، کانٹے ملے مطلب راستے کے اوپر. تو اس آدمی نے اسے ہٹایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی قدردانی کی، اس کے اس عمل کو اتنا سراہا کہ اس کی مغفرت ہی کر دی. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں چھوٹا عمل بڑا اجر. آپ جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا ایک کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی روڑا پڑا ہوا ہے، کوئی لکڑی پڑی ہوئی ہے، یا کوئی ٹہنی، درخت کی ٹہنی، کوئی شاخ نیچے لٹکی ہوئی ہے جو چلنے والوں کو تکلیف دے رہی ہے، یا اسی طرح کوئی اس طرح کی چیز راستے میں پڑی ہوئی جو چلنے والوں کو نقصان دے سکتی ہے. تو آپ اگر اسے ہٹائیں اس نیت سے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ دیکھنے میں تو بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، زبان نبوت سے اس کے لیے بشارت ہے مغفرت کی، کہ اللہ نے اس شخص کی اتنی قدردانی کی، اس کے اس عمل کو اتنی قبولیت نصیب فرمائی، اتنا سراہا کہ جس نے اس درخت کی ٹہنی کو، جس پر کانٹے لگے ہوئے تھے، کانٹے دار ٹہنی کو وہاں سے ہٹایا راستے سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، یوں سمجھیں کہ اللہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں مغفرت کے. پہلے میں نے بتایا تھا کہ ایک عورت نے، وہ بھی زانیہ فاحشہ عورت، ایک کتے کو پانی پلایا. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی مغفرت ہی کر دی. اور یہاں دیکھیں چھوٹا سا عمل ہے اور کتنی دیر لگتی ہے. اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو راستے کے اندر ایسے روڑے اٹکاتے ہیں، ایسی چیزیں ڈالتے ہیں. مثلا آج کل جیسے کسی نے کیلے کا چھلکا راستے میں ڈال دیا، اس سے کوئی پھسل گیا اور اس کو چوٹ لگی. اب چوٹ لگنے کے بعد اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے وہ تو پتہ نہیں، گالی نکلتی ہے، بد دعا نکلتی ہے، لیکن کرنے والے نے اپنا کام تو کر دیا نا، نقصان تو پہنچایا، تکلیف تو پہنچائی. اس کے مقابلے میں اگر کسی مسلمان سے آپ تکلیف کو ہٹاتے ہیں، تکلیف کو دور کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کتنی مہربانی کرتا ہے. اس کا نمونہ آپ نے زبان نبوت سے دیکھ لیا کہ اللہ نے اس کی مغفرت ہی کر دی. اسی لیے ایذائے مسلم حرام ہے، یہ یاد رکھیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا مت، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا مت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ آپ اپنے کسی بھائی سے ہنسمکھ چہرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. ان تلقى اخاك بوجه طلق، اپنے کسی مسلمان بھائی سے ہنسمکھ چہرے سے، خوشی سے ملتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیتا ہے اس پر. تو اللہ کا دین بڑا ہی وسیع ہے، بڑے خزانے چھپے ہوئے ہیں. کاش کہ ہم پڑھیں، سنیں ان احادیث کو، اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں. اسی لیے سارے خزانے میں جمع کر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ مجھے بھی، آپ کو اور ہر سننے والے کو
اسے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جو سن کر اس کو آگے پھیلاتا ہے، کیونکہ ہم نے تو کہہ دیا، بات ہو گئی، اب آپ آگے جتنوں تک اس کو پھیلائیں گے، جتنوں تک پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برابر کا اجر دیں گے، ثواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔